علیمہ خان اس وقت سامنے نہیں آئی ہیں جب بھائی کی حکومت ہے اور وزارتیں بٹ رہی ہیں اور ان کی نظر میں کوئی وزارت ہے یا کوئی مال بنانے کی اسکیم ہے۔ علیمہ خان اس وقت سامنے آئی ہیں جب بھائی جیل کی کال کوٹری میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور پارٹی کی قیادت نے اس کو مایوس کیا ہے۔ ان برے حالات میں علیمہ خان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن فار یو۔ میں دو حصوں میں، دو سوالوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے بڑے بیسک اور ضروری سوال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 1، علیمہ خان نے سامنے آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کوشچن نمبر 2، کیا علیمہ خان کامیاب ہو سکیں گی؟ یہ دو بنیادی نکتے ہیں، اہم سوالات ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے اور تفصیل سے ان کا جائزہ لیجئے۔ میری بات سمجھ میں آئے تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا اور علیمہ خان تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ اچھا صاحب، اب آئیے کوشچن نمبر 1 پہ کہ علیمہ خان نے آگے آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیے، ان کو کیا یہ علم ہو چکا ہے؟ ہم یہ گیس کر سکتے ہیں، کیا ان کو یہ علم ہو چکا ہے؟ ہر ایک کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں کہ جرنیل عمران خان کے ساتھ کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں، یا عمران خان نے ان کو یہ اشارہ بھیج دیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں اور اب تم لیڈ کرو۔ کیوں؟ پارٹی قیادت نے، آپ کو پتا ہے، کس بری طرح متاثر کیا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں جو ہیں یہ ابھی تک مفروضے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک طرف اٹھا کے رکھیے، لیکن ایک بات کنفرم ہے جس کو پیش نظر رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو اس کی کمزور لیڈرشپ وہ نقصان پہنچاتی ہے جو اس کا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ہلکا جھکا، کوئی پورا جھکا، کوئی بکی گیا، کوئی آدھے رستے میں چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی اسٹریٹ پاور کا کہہ کے کبھی اسٹریٹ پہ نظر نہیں آیا، ایک دفعہ نظر آیا، مطلب سارے حالات آپ کو پتہ ہیں، تو میں اس کو یہاں سے ذرا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اب آئیے کوشچن نمبر 2 پر، کیا علیمہ خان کامیاب ہو سکیں گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شارٹ آنسر از یس، وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ کہیے کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آئی مسٹ گیو یو مائی گڈ ریشنل، کہ میں کس وجہ سے ایسا سوچتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ اس پہ پوائنٹ ہیں، ذرا جسٹ بیئر ود می، میرے ساتھ رہیے گا، ذرا 6-7 پوائنٹ ہیں، لیکن میں فاسٹ فارورڈ چلوں گا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، عوام جانتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لیڈرشپ سے زیادہ وفادار، مخلص اور دبنگ جو شخصیت ہے وہ علیمہ خان ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، عوام جانتی ہے، میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 2، اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے نزدیک کون لوگ ہیں جو انہیں اسس کریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس وقت ان کے نزدیک ڈاکٹر شہباز گل جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے، جو وفادار ہیں، ذہین ہیں، پرو ایکٹیو ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ذہانت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے۔ ان لمحات میں اگر آپ نے کسی کچے پکے علی محمد خان جیسے ٹھمکے اور ان جیسے، ایک وہ وکیل ہے، یہ سارے وکیل میرے نزدیک ذرا مشکوک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جیسے لوگوں کو اگر رکھا تو یہ آپ کے قدم پکڑ لیں گے، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ بہت احتیاط سے کام لیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، تحریک کو صرف ایک مطالبے پہ فوکس رکھنا چاہیے۔ میں ایک عرصے سے کہتا آیا ہوں، یار یہ کیا کرتے ہو، اتنے بڑے کیس کو اتنا چھوٹا سا کر دیا کہ ملاقات کرا دو، پھر علاج کرا دو، اتنا چھوٹا سا نہیں، صرف ایک مطالبہ، عمران خان کو رہا کرو، باقی چیزیں اس کے ساتھ ہی آئیں گی، وہ اس کی جزیات ہیں۔
اس بات کو تو سمجھو۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے بڑی تعداد میں لوگ اس وقت نکلتے ہیں باہر جب انہیں یہ نظر آئے کہ باہر نکلنے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اس وقت لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اور علیمہ خان کی شخصیت میں یہ چارم ہے، وہ اتنی دبنگ ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ لیڈی آگے آ گئیں تو یہ جو ہے حاصل کر لیں گی، ان میں اتنی جرت، ذہانت اور شخصیت ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنی تقاریر جو ہیں خاص کر کے ان کو بڑا پرو ایکٹیو رکھیں، چیلنج دیں ان کو۔ کیوں؟ یہ انداز جو ہوتا ہے سیاست میں ہمیشہ سے کامیاب، تھرڈ ورلڈ کی سیاست میں تو بہت کامیاب ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے صوبہ پنجاب کے جو لوگ ہیں جو ابھی تک بڑی مایوسی کی پرفارمنس کرتے آئے ہیں اور ہمارا نام بدنام ہوتا آیا ہے، ان کے وہاں پرو ایکٹیو لیڈر ہی کو وہ فالو کرتے ہیں، چاہے وہ بھٹو ہوں یا عمران خان۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے پنجاب کے نکلے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ پنجاب پہ زیادہ زور دیجئے، پنجاب کی طرف زیادہ وقت ٹائم صرف کیجئے، وہاں پہ ریسورسز استعمال کیجئے، اپنے جو بھی ریسورسز ہیں استعمال کیجئے پنجاب کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 5۔ پوائنٹ نمبر 6، دیکھو سیاسی تحریکیں جو ہوتی ہیں نا، ابھی آپ پہ لوگ کرٹیسائز کریں گے، سیاسی تحریکیں کرٹیسزم برداشت کر سکتی ہیں لیکن ایبسنٹی آف لیڈرشپ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر لیڈرشپ آگے سے ہٹ جائے تو وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ پہ کرٹیسزم ہوگا، اس کے لیے تیار رہیے، اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے آپ کے پاس اتنے عمدہ لوگ موجود ہیں، عمران ریاض خان، صابر شاکر، وقار ملک، یہ آپ کا جنرل کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر گل، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے آپ کے ایک آدمی جو ہے وہ ان کے لاکھوں پہ بھاری ہے، یہ آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کرٹیسزم لے لو، اس سے نہیں گھبرانا، لیکن لیڈرشپ سے مت ہٹنا ورنہ تحریک برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 7، دیکھو سیاسی تحریکیں 3-4 لیئرز کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر علیمہ خان آج پلان کر لو، آج سوچ لو آگے کی۔ چیس کا گیم کھیلتے ہیں آپ لوگ، چیس کے گیم میں کیا ہوتا ہے، کامیابی اس کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی جو ایک چال چل کے ایک مار دے ان کا مورا، نہیں، جو یہ سوچے کہ جب میں یہ کروں گا تو یہ کریں گے، اور اس وقت میں یہاں اس ڈائریکشن سے آؤں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی سیاست میں آپ 2-3-4 لیئرز تیار کر کے رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کر لیا جائے تو قیادت رک جائے گی، تحریک نہیں، نورین خان صاحبہ جو ہیں وہ سامنے آئیں، اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر کوئی اور سامنے آئے گا۔ یہ ابھی سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 8، آپ کو ججز کو اور جرنیلوں کو شروع ہی سے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم اب میدان میں آ گئے ہیں اور اب ہوائیں کریں گی قسمتوں کا فیصلہ، ہوائیں کریں گی قسمتوں کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اب یہ اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو سامنے آنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ میسج کراس کر دیں گے نا، آپ دیکھیں گے حالات بدلنے لگیں گے۔ اچھا، کلوزنگ کرتا ہوں، آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اچھا، وہ یہ ہے، 2-3 فیکٹر ہیں جو اس وقت آپ کے حق میں ہیں۔ دیکھو انٹرنیشنل ارینا میں جو ان کو ایک پھونک ملی تھی نا، غبارہ تھوڑی سی ہوا سے پھول جاتا، یہ پھول گئے تھے، وہ ضرورت ختم ہو گئی۔ اور امریکن نیچر فلسفی یہ ہے، ضرورت ختم ہو گئی تو ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور۔ یہ ایک لائن تھی ولی نیلسن صاحب کے، ایک اس کی، ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور، پارٹی از اوور، ان کے لیے پارٹی از اوور۔ ہاں، ان کی جب ضرورت پڑے گی، نام ابھی بھی رکھا جائے گا ساتھ، جب ضرورت پڑے گی تو پکار لیں گے، لیکن اب ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ۔ اچھا، ان کی وہ حمایت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 2،
فوج کے اندر جس قسم کی بے چینی ہے بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت کو دیکھ کر اور کشمیر کو، مطلب سارے بلوچستان کو دیکھ کر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں سے جب تک کوئی سچا ڈراسٹک ایکشن نہیں لیں گے یہ باہر نہیں نکل سکتے. ان کے پاؤں جب جال میں پھنس جاتا ہے نا، پرندہ ہمیشہ جال میں اپنے پنجوں سے پھنستا ہے، انسان اپنی زبان سے پھنستا ہے. یہ دونوں صورت میں پھنس چکے ہیں. یہ اب ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ بڑے ایکشن لیں. دیکھ لیں نا چاروں طرف کیا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات کو آپ عوام کے سامنے لائیں. دیکھو جرنیل کس چیز سے ڈرتے ہیں، کن چیزوں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، ایسے سوچنا چاہیے. جرنیل کو آپ گن سے نہیں ہٹا سکتے، اس سے نہیں جیت سکتے، ان کے پاس بہت گنز ہیں. جرنیل ڈرتے ہیں عوام سے. اگر وہ اسٹریٹ پہ آ جائے، عوام کی رائے سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ خفیہ رائے ہو یا سامنے آ کے، ہر صورت میں ڈرتے ہیں. اور یہ ڈر کے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو اوپر کے جرنیل ہیں وہ اتنے کنفیوز ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں ایک بڑی تحریک کا، جس کو وہ سامنے رکھ کے کہیں سر enough is enough, you better move now. اس ٹون میں آنے کے لیے ان کو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس بات کا احساس دلانا ہے. اور آخری بات، فضل الرحمان سے، فواد چودھری سے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا. یہ جب بھی انٹری لیتے ہیں نا فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب، ایسے طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ بہت جرنیلوں کے خلاف ہیں، اور پھر گریجولی ٹیپر کرتے جاتے ہیں اپنی حمایت کو آہستہ آہستہ، اور ان کے حق میں جا کے فیصلہ کراتے ہیں. ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. کامیابی آپ کی منتظر ہے. اب آپ کو اٹھنا ہے اور اگین پنجاب کی طرف زیادہ اپنے ریسورسز، میری بات کو سمجھیے، اپنے ریسورسز خرچ کیجئے وہاں پر، تو عوام باہر آئے گی. اپنے آپ کو پرو ایکٹیو رکھیے تو عوام باہر آئے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے. ہمیں طرح طرح کی انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں. لیکن گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.